السلام علیکم دوستو، میں ہوں جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جنید ٹی وی۔ اکثر لوگ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی میں فرق نہیں کر پاتے اور قبۃ الصخرہ کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، اور جہاں کہیں مسجد اقصی کا ذکر ہوتا ہے وہاں قبۃ الصخرہ کی تصاویر دکھائی دیتی ہیں، اس لیے عام انسان اس میں فرق نہیں کر پاتے۔ تو دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ دونوں کی تاریخ جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اس کی بنیاد کس نے اور کب ڈالی۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ پہلے ہم مسجد اقصی کے بارے میں جانتے ہیں۔ یروشلم یعنی بیت المقدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبیلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا اور مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا۔ اسی کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی رہنمائی میں مکے سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے 961 قبل مسیح میں مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر بھی کبھی آباد ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ اب ہم قبۃ الصخرہ کے بارے میں جانیں گے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کہتے ہیں، اور ان کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ ایک قبہ یعنی گنبد تعمیر کریں جس میں شمشاد کے درخت کی لکڑیاں، مویشیوں کی کھالیں اور بکریوں کے بال استعمال کیے جائیں، اور اسے سونے چاندی سے تیار کیے ہوئے کپڑے سے سنوارا جائے۔ اس گنبد میں جو بڑا وسیع و عریض تھا 10 چوکور ستون تھے جن کی لمبائی 28 فٹ اور اس ستون کی چاروں طرف سے چوڑائی 4 فٹ رکھی گئی تھی۔ اس گنبد کی چھت میں سونے چاندی سے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ اس کی چوکھٹیں سونے چاندی سے تیار کر کے نقش و نگار سے سنوارا گیا تھا۔ اس گنبد کے ساتھ جو مینار تھا وہ بھی سونے چاندی سے تیار کیا گیا تھا۔ اس گنبد میں وسیع و عریض دسترخوان بھی زائرین کی ضیافت کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ اس گنبد کے احاطے میں قربانی کی جگہ بھی تھی۔ یہ گنبد سنت موسوی کے مطابق فصل ربیع میں مکمل ہوا تھا اور اس میں تابوت شہادت بھی رکھا گیا تھا جس کا ذکر قرآن کی سورہ بقرہ میں آیا ہے، اور یہ گنبد بنی اسرائیل میں بچھڑے کی عبادت سے پہلے سے موجود تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد بیت المقدس سے پہلے ہی رکھی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد اور اس گنبد میں داخلے کے وقت بنی اسرائیل نے پہلی بار باقاعدہ خدائے واحد کی عبادت کی ابتدا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اس کی نگرانی سنبھالی، اور پھر یہی گنبد صخرہ کہلایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انبیاء اکرام علیہ السلام کے عبادت کا مرکز اور کعبۃ اللہ کی طرح کعبہ و قبلہ رہا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔